آپ بھی کیسے بڑے بڑے گلاب ہیں، گلابی، میرون، سرخ، ہر رنگ کے۔ میں تو بس دیکھ رہی تھی۔ خواہ خواہی شور مچانے لگتا ہے وہ فضل دین، لیکن اب ٹھیک ہے تو مجھے بھی ضد ہو گئی ہے اب۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایڑیوں کے بل گھوم گئی۔ نہیں زوبی، ہر ضد اچھی نہیں ہوتی، اور پھر ہر خوشی پا لینے میں ہی تو نہیں ہے نا جان۔ فضل دین کی خوشی ان کھلتے گلابوں میں ہی تو ہے۔ ہر کھلتا ہوا پھول اس کے تمام دن کی محبت کا خراج ہوتا ہے۔ تم محسوس کرو اس کی خوشیوں کو، اس کے احساسات کو، پھر تمہاری اپنی خوشیوں، اپنی خواہشات کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے۔ اور وہ جو ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا کر جینے کی عادی تھی، چپ چاپ آپی کے فلسفے کو جھیلتی رہی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کو تھیں۔ ایک طرف اماں کو جہاں اس کی ادھم بازیوں سے نجات ملنے کی خوشی تھی، وہیں زبالہ کے لیے پھر سے کالج کی دوڑ، مس ماریا کے پینٹ زدہ چہرے کا تصور اور بات بات پر سرجوات کے سوالوں کی بچھاڑ اسے اندر تک ہولائے دے رہا تھا۔ اور ان سب سے زیادہ زمان علی کے سنہرے نازک کمانی کے شیشے کے پیچھے سے جھانکتی دو موٹی موٹی آنکھیں، وہ جو ہمیشہ کتابی کیڑا بنا دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے مسلسل کبھی لائبریری اور کبھی اسٹاف روم کے چکر لگاتا نظر آتا۔ بس ایک لمحے ایک بجلی سی کوندی تھی اس کی آنکھوں میں، جیسے ابھی ابھی ہفت اقلیم کی دولت ملی ہو اسے۔ اب وہ اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کی اچانک چمک اٹھتی آنکھوں کا مفہوم نہ سمجھتی ہو، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر اسے الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جس کا ظاہر و باطن ایک تھا، اسے دوہری شخصیت کبھی نہیں بھاتی تھی۔ کیسا مسکین صورت بنائے پھرتا ہے، لیکن لڑکیاں دیکھ کر آپی وہ زہر لگتا ہے مجھے۔ وہ اچھے برے ہر خیالات آپی پر ضرور واضح کرتی۔ چلو شروع ہو گئی اب وہی قید و بند کی زندگی۔ خوار ہوتے رہو کلاسز کے چکر میں۔ ایک وہ مس ماریاں ہیں، کبھی جو وقت پر آ جائیں، پتہ نہیں کتنی کلی چڑھاتی ہیں پھیکے شلجم جیسے چہرے پر، اور وہ سرجوات چلے آتے ہیں منہ اٹھائے سوالات کا پلندہ لیے۔ 2 ماہ کی تو چھٹیاں ہوتی ہیں انگلیوں پہ گن کر، سارا احساس غارت ہو جاتا ہے انہیں دیکھ کر۔ اس پر لڑکوں کی فکرہ بازی ایک ہی سرت میں بیٹھے بیٹھے جیسے ہڈیاں تک سن ہو جاتی ہیں۔ انگڑائی لینے تک کو ترس جاؤ، ہر وقت لڑکوں کی موجودگی کا احساس ہے۔ بس لڑکے نہ ہوئے خدائی فوجدار ہو گئے۔ تمہیں بھی کیا تک تھی لڑکوں کے کالج میں داخلہ دلوانے کی آپی؟ وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے بھگ جھک کرتی کونوں خدروں میں پڑی کلاس لیکچر کی نوٹ بک ڈھونڈنے میں لگی تھی، اور شہنیلا مدھم مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کتابوں سے پوائنٹ آؤٹ کرنے میں مگن تھی۔ ایسا ہی ہوتا تھا وہ جب بے تکا بولتی رہتی تو شہنیلا بنا کسی احتجاج کے اس کی باتوں سے محظوظ ہوتی رہتی۔ احتجاج تھا تو بس اماں کو، جو اس کی ساری اٹھا پٹک کے لیے شہنیلا کو ہی مورد الزام ٹھہراتی تھی، لیکن وہ دیکھتی کہ سارا آیا گیا مسئلہ آپی کی ایک مسکراہٹ پہ ختم ہو جاتا۔ شہنیلا کو تو جیسے غصہ چھو کر بھی نہیں گیا تھا، ہر وقت ہنستی مسکراتی سی۔ اماں کی تو جیسے ابو کے بعد دنیا ہی الگ ہو کر رہ گئی تھی، ہر وقت فکروں کا انبار سر پر سوار کیے ہوئے، کھوئی کھوئی چڑچڑی سی، بات بے بات زبالہ اور روہیلا کو تنبیہ کرنا، دنیا کے اونچ نیچ سمجھانا، ایسے میں اکثر شہنیلا ہی ڈھال بن جایا کرتی تھی۔ اور وہ جو اتنی کھلنڈر سی تھی، کبھی کبھی چپکی بیٹھی آپی کو دیکھا کرتی۔ سارے گھر میں بس رونق تھی تو جیسے آپی کے دم سے ہی تھی۔ کچن سے برآمدے، برآمدے سے صحن اور صحن سے کمروں تک چلتی پھرتی، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف۔ صبح نہار میں اٹھ کر اماں کے لیے دلیا تیار کرنا، زوبی کو بار بار آ کر کالج کے وقت کا احساس دلانا، روہیلا کے لیے اس کے یونیفارم پر آئرن کرنا، کبھی اماں کے پائنتی بیٹھی دھیرے دھیرے راز و نیاز کرتے ہوئے، مٹھو میاں کو سبق پڑھاتے ہوئے، تو کبھی خالہ زرینہ کے دل سے بہو کے لیے تمام بدزنی دور کرتے اور انہیں دنیا کے نہ جانے کتنے اسرار و رموز بتاتے ہوئے، بچوں کو وقت نکال کر ٹیوشنز دینا اور رات کو سونے سے پہلے اماں کے جوڑوں کے درد پہ مالش کرنا بھی وہ کبھی نہ بھولتی تھی۔ کیسے کر لیتی ہو تم اتنے تحمل سے اتنے ڈھیر سارے کام شہنیلا حیدر؟ زبالہ کبھی بہت حیرت سے سوچتی، جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہ ہو۔
پتہ نہیں کیا تھا اس کی آنکھوں میں جو ایک عالم کا راز پا لینے کی صلاحیت رکھتی تھی، یا پھر ان کی بردبار شخصیت کا روپ تھا کہ وہ جو اپنی دھما چوکڑیوں کی صفائی میں اماں سے سو بہانے بنانے لگتی تھی، آپی کو سامنے دیکھ کر جیسے ڈھہ سی جاتی۔ شہنیلا شروع کی حساس اور ذہین تھی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ اماں جو زبالہ اور روہیلا پہ عقاب کی نظریں رکھنے لگی تھیں، وہ پہلے ایسی قطعی نہیں تھیں۔ دراصل ابو کی